اور وزیر تعلیم سندھ جام مہر اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ سول سوسائٹی ہو وہ ایکٹیویٹ ہوئے اور یہاں پہ پولیس کو بھی انفارم کیا گیا، لوکل تھانے کی پولیس تھی، لیکن ان کا رول بہت ہی نیگیٹو رول تھا، جنہوں نے اپنا ایک گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنا ادا نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد سول سوسائٹی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مختلف میڈیا چینل سے رابطہ کیا اور چینل کی ٹیم پہنچی تو وہ شرپسند جو ہے وہ بھاگ گئے، اور یہ بھی میرے نظر میں یہ بھی کافی نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ ایک ہیریٹیج ڈکلیئر بلڈنگ ہے جو بنگلہ تھا، اس کو ڈسٹرائے کیا اور ایک کمرہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ ایز سچ یہ سب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اس میں سول سوسائٹی، مختلف تمام پارٹیز کا اور میڈیا کا، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں جو ہے وہ کلاس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہم بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میرا کام یہی ہے کہ اس انسیڈنٹ کو ہم اس مافیا کو ایسی سزا دلوائیں کہ آگے چل کے ایک میسج ٹریول کرے کہ کوئی بھی جو مافیا کا بندہ ہے وہ ایسی جرات نہیں کر سکے۔ تو اس کی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا صبح کو چیف منسٹر صاحب نے بھی رابطہ کیا، انہوں نے رپورٹ مانگی ہے، ہم نے سارا کچھ سرفیس پہ لائے ہیں، وہ رپورٹ ہم پیش کریں گے۔ اس میں جو بندہ، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو اور یہ ایک بائی لا پولیس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے، لیکن خاموش تماشائی کے طور پر ان کا آنا یہ بھی ایک سوسائٹی پہ سوالیہ نشان ہے۔ تو اس طریقے کے ہم چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ مختلف کوششوں سے ایف آئی آر لاج کی ہے، اس کو نامینیٹ کیا گیا ہے، 3 آدمی ہیں ان کے خلاف۔ اب یہ فائنل رپورٹ سی ایم سے ہم انشاءاللہ تعالی آئی جی سے بھی رابطہ ہوا تھا، انہوں نے انسٹرکشن ایس ایس پی کو بھی احکامات دیے تھے، ہم اس میں تو کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کلپرٹس کے نام ایف آئی آر میں لائے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایک کرائم ہے، اس کو اس کرائم جو سیریس کرائم ہے اس کے طور پر ٹیکل کیا جائے، انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی بھی مافیا جو ہے جرات نہیں کر سکے۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ محکمہ تعلیم تو پہنچ گیا، مگر جن کی بلڈنگ تھی محکمہ ثقافت سیاحت کی، ان کا کوئی شک نہیں، آپ وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک وزارت بھی ہے، اب تک ان کی جانب سے کوئی نمائندہ کیوں نہیں آیا؟ دوسرا کہ یہاں کے جو ایس ایچ او ان کے حوالے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کے عدنان علی ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی، کیا کارروائی کی جائے گی؟ صرف ایف آئی آر کی حد تک آپ رکھیں گے یا کارروائی بھی کریں گے؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے اپنی بریفنگ میں یہی کہا کہ جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں ان کو ہم عبرتناک سزا تک پہنچائیں گے، آگے چل کے کوئی بھی مافیا کا بندہ ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جب عمارت گرائی جا رہی تھی، یہ میڈیا نے فوراً اس کی نشاندہی کی، یہاں کی سول سوسائٹی نے، اس کے بعد بھی حکومت سوتی رہی، 24 گھنٹے کے بعد جا کے سی ایم صاحب ایکشن لیتے ہیں، آپ وزٹ کرتے ہیں، اور یہ اتنا، ایک تو جگہ جگہ اسکول بند ہے، دوسری اتنا بڑا ایریا، 2 ایکڑ کا ایریا، اس کے اندر ابھی تک کوئی یہاں پہ باؤنڈری وال نہیں ہے، اسکول عمارت کی حالت کس طرح کی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا سوال میری بریفنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں، جب میں نے کہا کہ ہمیں سول سوسائٹی اور میں نے تمام پارٹیز، خاص کر کے مہنتی صاحب کھڑے ہیں، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی، اسی وقت ہی ہیڈ ماسٹر تو آن گراؤنڈ وہ اکیلا شخص بھی فیس کرتا رہا، لیکن جتنے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز وہ یہاں پہ پہنچے اور پولیس کو اطلاع دی۔ ایز سچ میڈیا کو بھی اطلاع دینے والے یہاں کی سول سوسائٹی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس کی وجہ سے میڈیا ایکٹیویٹ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ شرپسند جو ہے یہ کارروائی چھوڑ کے بھاگے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ سوچیں، میں نے احکامات دیے ہیں، گورنمنٹ ہے، یہاں اسکول ہے، ہیریٹیج ڈکلیئر ہوئی ہے، اس میں سی ایم صاحب نے فنڈنگ بھی رکھی ہے، میں تو 10-15 دن کے اندر اس پہ وہ کام شروع ہونا تھا،
لیکن ایز سچ میں نہیں پتا ملین میں ہے، کوئی 30 یا 35 ملین جو ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے سی ایم صاحب نے منظور کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو جو دیوار کو نقصان پہنچا ہے اس کو تو ریویمپ کر رہے ہیں ابھی، جب تک یہ آرکائیو والے یا جتنے بھی اس کو کہیں وہ آئیں گے ہیریٹیج والے، اس پہ کام شروع ہو تب تک پروٹیکشن جو ہے ہمارا فرض ہے۔ ہم تو کٹ گئی ہے ضروری قانونی ہوگی، اب کیا ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا اور کب تک وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ میرے جو ایک مختصر سے الفاظ تھے کہ اس مافیا کے خلاف ہم چیف منسٹر صاحب سے بھی جو رپورٹ مانگی ہے ایسا ایکشن کروائیں گے کہ آگے چل کے کوئی مافیا والا اس میں ایسی جرات نہیں کرے گا۔ پولیس جو ہے خاموش تماشائی بن کے دیکھ سکتی ہے۔ ایس ایچ او متعلقہ اس میں انوالوڈ ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ایس ایچ او کو ضرور پتا تھا کہ یہاں اتنی بڑی ہیوی مشینری آ رہی ہے، علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے، دھام دھام کی بعض اطلاعات ہمارے پاس آئی کہ دھماکوں کی آوازیں سنیں گی اتنی بڑی بڑی سنیں تو آپ ایک تو پولیس کا جو متعلقہ ایس ایچ او اس کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ کریں گے، دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9th کلاس کہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے، اوپر آپ جا کے وزٹ کریں سر، آپ اس اسکول کو تھوڑا سا رینوویشن کے لیے کوئی فنڈ یا ایمرجنسی کی ضرورت ہے ان کو تعمیرات کے لیے کچھ دیکھیں، یہ میں نے اپنی جو ابتدائی کلمات تھے اس میں میں نے یہ چیزیں خود بخود انڈیکیٹ کی ہیں کہ گورنمنٹ پراپرٹی کو پروٹیکشن کرنا لوکل پولیس اسٹیشن کا کام ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام سر انجام نہیں دیا، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دیکھیں اس پہ ایکشن جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس کے ہم ایکشن دلوائیں ضرور اٹھوائیں گے۔ سی ایم صاحب کو بھی رپورٹ میں ہم نے جو رپورٹ بنائی ہے اس میں مائنیوٹلی ہر آدمی ہر اس میں انوالومنٹ کا ہم نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ میں یہاں پہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس عمارت کو اس اسکول کو ہم مثالی اسکول جو ہے بنا کے دیں۔ اچھا یہ بتا دیں، آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہاں پر آئیں اور یہ میڈیا پر خبر چلی تو آپ یہاں پر پہنچے، کراچی تو دور کی بات آپ تو سندھ میں اسکولوں کو نہیں بچا سکے، اس کی حالت ظاہر دیکھیں، یہ تو انہوں نے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کے سوال پہ۔ ہم نے اتنے ایکشن لیے ہیں کہ اس دوران 2 مہینے کے اندر ایمرجنسی کے طور پر ہم نے 4,500 اسکول بند تھے، اس میں سے 2,000 اسکول کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم اپنی پرفارمنس کو مانیٹر کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایویلیوشن میں جا رہے ہیں کہ آیا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس طریقے کے اقدامات ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس رات سے ان ایکشن ہیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، لیکن وہی تو میں نے اب یہاں ڈکلیئر کیا کہ ہم اس کو مثالی اسکول بنائیں گے۔ دیکھیں، جو سوالات جن کا جواب آلریڈی میں دے چکا ہوں اس کو آپ کریں، یا تو آپ یہ سمجھیں ماضی میں 2015 میں بھی اسکول جو ہے وہ اس طریقے سے قبضہ کیا گیا، توڑ دیا گیا، جمشید ٹاؤن میں بھی اس طرح اسکول پہ قبضہ کیا گیا، توڑ دیا گیا۔ آپ کا محکمہ کیا فعال نہیں ہے؟ جو وہاں کے ایچ ایم ہیں، جو وہاں کا اسٹاف ہے وہ فعال نہیں ہے کہ وہ آپ تک رپورٹ پہنچاتا ہے؟ افسران اس کے بعد نوٹس لیتے ہیں جب کارروائی کوئی عمل میں آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ رات کی تاریکی میں جو کرتے ہیں نا، یہ بتا کے نہیں کرتے۔ ایک منٹ، کوئی ہیڈ ماسٹر کو نہیں انفارم کیا تھا، لیکن میں اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب تک سول سوسائٹی شامل ہو، لیکن اکیلے سر اس نے یہاں پہ فیس کیا ہے اور آپ اس کو انوالو کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہو رہا ہے۔ سر اس شہر میں 3,097 اسکول تھے جو کہ 680 رہ گئے آپ کے اعداد و شمار کے مطابق۔ اسکول کہاں گئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کویسچن یہ کہ جب یہ نیشنلائز ہوئے تھے تو اس پہ آج بھی کیسز چل رہے ہیں، تو کیا ان کا حشر بھی ایسا ہونا ہے جیسے اسکول کا ہوا؟ آپ ایک رپورٹ چھپی ہے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے کام کرتے ہیں، آپ جا کے رپورٹ ان سے لیے کہ کتنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ایک سرفیس پہ لایا ہے، اور خاص کر کے کراچی کے اسکولز کو ہم نے پہلے جو بھی ہے
इस शहर को ओन करने वाले भी नहीं, लेकिन हमने ओन किया है। यहाँ पे हमने काफ़ी रिजल्ट जो हैं वो अचीव किया है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अभी आपको बताएं कि वज़ीर तालीम जाम मेहताब इस वक्त कराची के अंदर स्कूल का दौरा करने के बाद गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था।